خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه
فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی گرہ شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خصم مجھ کو گوہر تولنا سکھا، اب زہر ذائقے ہیں زبان و حروف کے، ان ذائقوں میں خاک شفا گھولنا سکھا، دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعمت افطار میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. کراچی اسٹوڈیو سے براہ راست لے کر حاضر خدمت ہوا آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور دا پرائیڈ آف پاکستان، دا پراؤڈ آف پاکستان حسب روایت سالہ گزشتہ کی طرح امسال بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی نشریات کا آغاز کرتے ہوئے دکھائی دیے جناب الحاج قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ قاری وبرکاتہ. صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. رمضان مبارک میں آپ کا آرام تو کم ہوتا ہوگا کیونکہ آپ کی روٹین اور مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ میرا کچھ ایسا روٹین ہے کہ اس میں مستقل یہاں بھی آنا پڑتا ہے، پھر ظاہر ہے بہت کم ٹائم ملتا ہے سونے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کم وقت میں بھی ماشاءاللہ تر و تازہ آپ رہتے ہیں، تو اس کے پیچھے قرآن ہے اور ذکر صاحب قرآن. بالکل کیا بات ہے، ماشاءاللہ. قاری صاحب آج بھی انشاءاللہ ہم ٹیسٹ لیں گے. ہمارا سلیکشن راؤنڈ ہے عشرہ رحمت کا 9واں روزہ، اور کل کا روزہ آخری روزہ ہے. یہ جو لمحے، یہ جو موقع، یہ جو قیمتی وقت ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا چھما چھم نزول ہو رہا ہے زمین پر، اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ رحمتیں برسا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹ لینی چاہیے. کل کا آخری روزہ، اور پھر ہم عشرہ مغفرت میں داخل ہو جائیں گے. یقیناً عشرہ رحمت کو جن لوگوں نے اویل کیا ہوتا ہے وہی عشرہ مغفرت میں اپنے مغفرت کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور مغفرت یافتہ لوگوں میں اپنا شمار کروا سکتے ہیں. اور پھر جو مغفرت کروا لیتے ہیں پھر انہیں آخری عشرے میں جہنم سے آزادی کا مجدہ سنایا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت اس برس اپنی رحمت کرنے والے بندوں میں، اپنے مغفرت کر دینے والے بندوں میں جن کی وہ مغفرت کر دے گا، اور جنہیں وہ جہنم سے آزادی کا مجدہ سنا دے گا، جنہیں وہ جہنم سے آزاد لکھ دے گا، ہمارا اور آپ کا بھی شمار فرما دے. آمین الہی آمین. آج بھی نعمت افطار میں 8ویں سلیکشن راؤنڈ میں 90 بچے کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. حافظ حاشر ذیشان ولد محمد ذیشان، حافظ انس راشد ولد محمد راشد ہمارے ساتھ ہیں، اور ان دونوں کنٹیسٹنٹس میں سے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں حافظ انس راشد ولد محمد راشد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا آپ کا ٹیسٹ لیا جائے، تیار ہیں آپ؟ جی. بسم اللہ قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. جی پڑھیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین اولو الارحام بعضهم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجهم. بالمؤمنین بیٹا، بالمؤمنین من انفسهم. بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم وامہاتهم. وازواج بیٹا، وازواجہ امہاتہم. وازواجهم امہاتهم. اولو الارحام بعضهم نو نو، نہیں بیٹا، نہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. دوبارہ سوال کیجیے.
اچھا میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ٹھیک. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وَأُولُو الْأَرْحَامِ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. بس بیٹا بس صدق اللہ پڑھیے، صدق اللہ پڑھیے، صدق اللہ پڑھ دیجئے. اچھا یہ بتائیے بیٹا کہ ایک آیت میں پڑھوں گا، آپ بتائیے گا کس صورت میں ہے یہ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ کس صورت میں ہے جی؟ سورہ شعراء. سورۃ الشعراء میں ہے. بالکل ٹھیک بتایا بیٹا آپ نے، بالکل صحیح بتایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب ماشاءاللہ. حافظ انس راشد ولد محمد راشد نے دے دیا امتحان اور اب ہیں حافظ حاشر ذیشان ولد محمد ذیشان. جی حافظ صاحب السلام علیکم. ابھی دوسرے بچے بولنے لائن پہ ہی رہو. السلام علیکم بیٹا، لائن پر ہی ہیں آپ. السلام علیکم. جی السلام علیکم حافظ صاحب. ہیلو حافظ حاشر السلام علیکم. اچھا ان کو دوبارہ کنیکٹ کروائیں حافظ حاشر کو. حافظ حاشر جو ہے نا وہ گھر میں صرف یہ بتانے گئے تھے کہ انہوں نے کہا ہے آپ ہولڈ کریں، لائن پر ہی رہیں، ابھی آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے. اور بتانے گئے تو غالباً ریسیور رکھ کے چلے گئے، تو اس لیے تھوڑا سا دقت ہو گئی. حافظ حاشر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. پاپا سے پوچھ لیں وہاں سے. یہ پاپا اور امی سے پوچھنے میں لگا ہوا ہے بچہ جو ہے. ہاں یہ مسلسل پاپا اور امی سے پوچھنے میں لگا ہوا ہے آج میرے کہ خیال میں میں امتحان دے دوں یا نہیں. امتحان دینے کا ارادہ نہیں. ایسا ہی لگ رہا ہے قاری صاحب. حافظ حاشر کو ذرا بولیں کہ پاپا امی سے اجازت لے کر ہی ظاہر ہے کال کنیکٹ ہوئی ہے، تو آپ امتحان کے لیے تیار رہیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد حافظ حاشر کا ٹیسٹ لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کی رحمتوں کا. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور نعمت افطار میں حفظ قرآن کا سیگمنٹ ہے. ہم امتحان لے رہے ہیں اور حفظ قرآن میں 2 حفاظ کرام کا ہم ٹیسٹ لے رہے ہیں. میں ذرا یہ ہمارے ماشاءاللہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تشریف لائن سے میں یہ WB ہمانی کا ہینڈ سینیٹائزر اسپرے اور WB ہمانی ہی کا ایکسٹرا افیکٹو ود ایلو ویرا ایکسٹریکٹ یہ ہینڈ سینیٹائزر ہے. یہ WB ہمانی کا ہینڈ سینیٹائزر ہمیں بھیجا گیا ہے اور ہینڈ سینیٹائزر اسپرے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم دن میں 3 سے 4 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ اگر آپ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہے تو آپ ہاتھوں کو اور اپنے آس پاس کی جگہ کو سینیٹائز ضرور کریں تاکہ یہ احتیاطی تدابیر ہمارے امپلیمنٹ کی شکل میں نظر آئے. قاری صاحب سے گزارش کروں گا ذرا ہاتھ قاری صاحب اگر ایک دفعہ سیدھے کریں. قاری صاحب جی بہت ضروری ہے. وہ والا ہاتھ اس کو پلٹیے گا، اس ہاتھ کو پلٹیے. بالکل ٹھیک ہے، وہ والا ہاتھ بھی ٹھیک ہے. بہت شکریہ، اپنے ہاتھ بھی ناظرین سینیٹائز کر لیتا ہوں. اور آپ کو بتا چلوں کہ ایک حافظ قرآن کا ہم ٹیسٹ لے چکے ہیں اور دوسرے حافظ صاحب کا ہم نے ٹیسٹ لینا ہے. بہت شکریہ WB ہمانی کا کہ انہوں نے ہماری نشریات میں یہ سینیٹائزر اور سینیٹائزر اسپرے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم وقتاً فوقتاً ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیں. سوشل ڈسٹینس کو بھی مینٹین رکھیں. ARY پورا گروپ الحمدللہ اس بات کا خاص خیال رکھ رہا ہے. آپ جب یہاں انٹر ہوتے ہیں تب بھی آپ وداؤٹ ماسک انٹر نہیں ہو سکتے اور وہ جو سینیٹائزنگ ایک کمپاؤنڈ بنایا گیا اس کے بغیر آپ گزر نہیں سکتے. یہاں پر کمپلیٹلی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا جا رہا ہے. انفیکٹ ہمارا جو پورا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس باڈی کٹس ہیں، ماسک ہیں اور پوری احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھ کر الحمدللہ اپنی نشریات کی جا رہی ہے. تو میں اپنے تمام ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ ARY کا یہ پیغام ہے جو اس وقت حکومت کا پیغام، حکومت وقت کا پیغام ہے کہ آپ تمام طرح احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھیں، بے وجہ گھر سے نہ نکلیں، کوارنٹین رہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ گھروں میں آئسولیٹ رہیں تاکہ کم سے کم ہجوم بنے اور کم سے کم اس بیماری کے پھیلنے کے خدشات ہوں اور ہم اس پہ قابو پا سکیں، حکومت وقت اس پہ قابو پا سکے. قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب حافظ حاشر ذیشان کا ٹیسٹ لینا ہے. جی السلام علیکم حافظ صاحب. جی حافظ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کا ٹیسٹ لیں قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب.
जी जी جی ٹھیک ہے بیٹا، تیار رہیں قاری صاحب۔ اچھا حاشر، آپ کو معلوم ہے نا قرآن کے آخری 10 سپاروں میں سے میں آپ سے پڑھواؤں گا اور آخر میں ایک سوال کروں گا، اس کا جواب دینا ہوگا کہ جو بھی آیت میں پڑھوں گا یا آیتیں پڑھوں گا وہ کس صورت سے لی گئی ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں آپ سے آیات پڑھوا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناس وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بيننا أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم ٹھیک ہے بیٹا، صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، پڑھیے، صحیح پڑھ رہے ہیں آپ۔ أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب بس بیٹا صدق اللہ پڑھیے، صدق اللہ پڑھیے۔ صدق الله العظيم۔ اچھا جو آیات میں پڑھ رہا ہوں بیٹا بتائیے گا کس صورت میں ہے قرآن کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ صافات ہے اور 23واں پارہ ہے۔ سورہ صافات ہے اور 23واں پارہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بیٹا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ عاشر ذیشان، آپ نے بہت اچھا قرآن پڑھا، لیکن تجوید اور ادائیگی کے اعتبار سے قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے بہت ساری چیزیں نوٹس میں لائے ہوں گے، اور یقیناً دونوں بچوں کے پڑھنے میں کیا کمیاں تھی، کیا خوبیاں تھی، قاری صاحب واضح کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ اچھا میں سب سے پہلے تو انس کے بارے میں کہوں گا جنہوں نے پہلے پڑھا ہے، ان کی یادداشت تو بہت کمزور تھی، قرآن بھی ان کو ٹھیک سے یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح یاد کریں۔ صحیح۔ اور تجوید بھی ان کی صحیح نہیں تھی زیادہ، ٹھیک ہے، تو تھوڑی بہت ٹھیک تھی، باقی نہیں تھی صحیح۔ زیادہ۔ اچھا حاشر کے بارے میں کہوں گا کہ ماشاءاللہ ان کی یادداشت بہت اچھی ہے، قرآن بھی ان کو بہت اچھا یاد ہے، لیکن تجوید میں مجھے بہت کمی لگی ان کے۔ بالکل صحیح۔ تو تجوید کو اگر یہ صحیح کریں گے، اور تجوید ان کو صحیح کرنی چاہیے۔ مد متصل بھی ایک دو مرتبہ چھوڑا، جی ہاں، اور غنہ قلقلہ کے بہت سی چیزیں انہوں نے چھوڑی ہیں ایسی، لیکن یہ ہے کہ اگر مجموعی طور سے دیکھا جائے تو وہ اس سے بہتر ان سے پہلے والے سے بہتر۔ بالکل، حافظ انس سے حافظ عاشر۔ لیکن آپ انہیں نصیحت تو کریں گے، حافظ عاشر اگر سیمی فائنل کے لیے جا رہے ہیں تو انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا بیٹا چاہیے؟ آپ کو سب سے زیادہ میں کہوں گا آپ تجوید کا خیال رکھو، آپ کو یاد بہت اچھا ہے، لیکن تجوید آپ کی میرے لحاظ سے کمزور ہے، اس کو آپ اچھا کر لو گے تو انشاءاللہ آپ بہترین حافظ بن جاؤ گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں اپنے ناظرین سے ایک بات پرسنلی شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائیں۔ اے لیولز او لیولز سے منع نہیں کیا جاتا، نہ ہی منع ہے، لیکن اپنے بچوں کی جو بنیاد ہے نا، جو ابتدا ہے، وہ قرآن سے کریں۔ اپنے بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنائیں، پہلے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں۔ جب وہ عمر بھر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور ہر رمضان المبارک جب قرآن کا دور کریں گے، قرآن کی تیاری، جب آپ اپنے بچوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز تراویح یا شبینہ پڑھیں گے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، تب آپ کو اصل آپ کی روح کو غذا ملے گی، اور اصل خوشی آپ کو تب ہوگی جب آپ کی اپنی اولاد آپ کے سامنے قرآن پڑھتی ہو۔ اور میں ظاہر ہے اپنے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ننھے بچوں کو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے امتحان کے ذریعے یہ پلیٹ فارم دیا ہے جہاں قرآن کی صدا گونج رہی ہے، اور ان ننھے بچوں کو وہ جب لائے امتحان میں تشریف لائے تھے فائنل راؤنڈ میں، انہوں نے کہا تھا یہ سب ہمارے بچے ہیں اور یہ بہت عظیم بچے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کی کتاب محفوظ ہے۔ تو اپنے بچوں کی بنیاد
قرآن سے جوڑیے تاکہ وہ بچے عمر. اور یاد رکھیے گا پیرالل سٹڈیز میں نے دیکھا ہے کہ جن بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی بنیاد بنایا اور ان بچوں کو آگے ترقی کی اور کامیابی کی منازل طے کرنا بہت آسان ہوئی. انہوں نے مشکل سے مشکل شعبہ بھی یا مشکل سے مشکل سبجیکٹ بھی اگر چوز کیا اپنی وائل سٹڈیز تو وہ ہمیشہ انہیں سکسیسفل رزلٹس ملے کیونکہ ان کی یادداشت بہت مضبوط اور قوی ہو چکی ہوتی ہے. آگے ان کے لیے آسانیاں ہی آپ چاہتے ہیں اگر آپ کے بچے آگے جا کر کامیاب ہوں اور آگے جا کر وہ تعلیمی میدان میں بڑا نام کریں اور خوب سکسیس ایک بڑا اچھا قابل انجینئر بنے آپ کا بیٹا, ایک اچھا قابل ڈاکٹر بنے آپ کی بیٹی, تو اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ ابتدا میں کم عمری میں انہیں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کرنے کی طرف لگائیں. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کا بہت شکریہ. اور ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے لیکن قاری صاحب کی نعت پر ہی ہم آپ سے رخصت ہوں گے. بزم علماء سجے گی ملک کے اکابر جید مستند علماء کرام کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے گفتگو اور زبان کے آداب پر. انشاءاللہ آج اس پر بات ہوگی. قاری صاحب کی نعت سنیں پھر چلتے ہیں وقفے کی طرف. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, سبحان اللہ. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ, یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ. سبحان اللہ. امت کے اولیاء بھی ادب سے دم بخود. امت کے اولیاء بھی ہائے 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 سبحان اللہ. امت کے اولیاء بھی ادب سے دم بخود. یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ, یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ. آتا ہے تو جو شہر, آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں, آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں, حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ, حرص و ہوس کے دام سے باہر نکل کے آ. شوق و